رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اسلامک رینڈم فیکٹ سیریز کی ویڈیو نمبر 14 میں خوش آمدید۔ الحمدللہ یہ ایک ایسی سیریز ہے جو آپ کو نایاب سے نایاب معلومات سے آگاہ کرتی ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ ثواب حاصل ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کی فضیلت اور برکت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی تیسری رات میں فرشتہ عرش کے نیچے سے پکارتا ہے کہ اب نئے سرے سے اعمال کر کیونکہ تیرے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اور اس کے 4 منہ بنائے ہیں۔ ایک منہ سے دوسرے منہ تک 80,000 برس کا راستہ ہے۔ اس فرشتے کا ایک منہ سجدے میں ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اس منہ سے سجدے کی حالت میں ہی فرشتہ یوں کہتا ہے، الہی میں تیری تسبیح کرتا ہوں، تیرا جمال نہایت عظیم الشان ہے۔ دوسرے منہ سے جہنم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اس پر افسوس جو اس میں داخل ہوا۔ تیسرے منہ سے جنت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اس میں داخل ہونے والے کو مبارکباد۔ چوتھے منہ سے عرش الہی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، الہی رحم کر اور امت محمدیہ میں جو رمضان کے روزہ دار ہیں انہیں عذاب نہ دے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ہو تو ایک دن پہلے بھی رکھے یا اس کے بعد بھی روزہ رکھے، یعنی فقط ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، اگلی شریعتوں میں افطار کے بعد عشاء تک کھانا پینا اور عورتوں سے ہم بستری کرنا حلال تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ سب چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ اسلام کے شروع میں بھی یہی حکم رہا۔ پھر سرما ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آ جانے سے صبح تک کھانا پینا درست ہوا۔ نمبر 5، سرما ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یوں ہے کہ آپ بڑے محنتی انسان تھے، دن بھر محنت کرتے تھے اور تھک جاتے تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں کام کیا، رات کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہوئیں، یہ لیٹ گئے۔ تھکے تو تھے ہی، آنکھ بھی لگ گئے۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر لیا اور انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ سونے کے بعد کھانا حرام ہو چکا تھا۔ حضرت سرما نے اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا جس سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے اور دوپہر کو غشی آ گئی۔ اس واقعے کے بعد صبح تک کھانا پینا حلال کر دیا گیا۔ اگر آپ اس سیریز کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔